کہ اے والدہ یاد رکھ تجھے اللہ تعالیٰ 1000 جان دے اور 1000 بار تجھے موت آئے اور مرنے سے پہلے تو مجھے دھمکی دے کہ میں مر جاؤں گی تو میں 1000 بار تجھے مرتا ہوا دیکھوں گا، لیکن میں کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا کفیناک المستہزئین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا کہ نہ کٹ مروں جب تک کھا جائے بتہا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات ذکر آج کی یہ ریلی انجمن طلبہ اسلام راجستھان کے پلیٹ فارم سے انڈیا میں جو گستاخی کی گئی اس کے خلاف نکالی گئی ہے، ہم اس ریلی میں حاضر ہیں۔ حضرات ذکر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کافی ہیں ان کے لیے جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، کہ انا کفیناک المستہزئین، فرمایا کہ ہم ان کے لیے کافی ہیں جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گستاخی کرے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں فرانس میں جس نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے وہ اپنی کار میں آگ لگنے کی وجہ سے آگ لگ گئی اور مر گیا۔ دنیا میں اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر دیا اور آگ میں جلا دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ امتحان دے دیا، ہمیں ہمارا امتحان آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو کافی ہے، لیکن اب ہمارا امتحان آ چکا ہے کہ ہم اس گستاخی کے خلاف اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے نظریات کا کس طرح اظہار کرتے ہیں، ہم کس طرف ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ گستاخی دیکھ کر ہم خاموش ہو جاتے ہیں یا گستاخی دیکھ کر سن کر ہمارے دلوں میں وہ درد، پریشانی، وہ جو محبت رسول ہے وہ دوبارہ انگڑائی لیتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل کے اندر کتنا ایمان ہے، کیونکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی لازوال دولت ہے کہ جس کے دل میں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے گا۔ صحابہ کرام نے ہمیں محبت رسول سکھائی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کرنی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ تو بہت لمبا ہے لیکن مختصر میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اپنے نبی کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ، اپنے نبی کے دین کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے وہ سنہری الفاظ آج بھی ہمیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کتنا کرنا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کیا والدہ تو کہتی ہے کہ میں بن جاؤں گی اور مجھے دھمکی دیتی ہے کہ تو نے اگر میں تیرے پاس نہ آیا اور دین کو نہ چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے میں آپ کے پاس اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس نہ آیا تو تم مر جائے گی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے والدہ یاد رکھ تجھے اللہ تعالیٰ 1000 جان دے اور 1000 بار تجھے موت آئے اور مرنے سے پہلے تو مجھے دھمکی دے کہ میں مر جاؤں گی تو میں 1000 بار تجھے مرتا ہوا دیکھوں گا، لیکن میں کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے بے وفائی نہیں کروں گا۔ یہ وہ محبت رسول ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آپ نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں گھر میں موجود تھا، میرے والد ابو قحافہ نے آپ کی ذات مبارکہ کے حوالے سے کچھ ایسے الفاظ کہے کہ جو مجھ سے برداشت نہ ہوئے، تو میں اس وقت میرے اوپر امتحان تھا کہ ایک سائڈ پہ بوڑھا باپ ہے، دوسری سائڈ پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ میں نے دیکھا اور میرے ایمان نے یہ گواہی دی، میں نے اسی وقت اپنے باپ کو زور سے تھپڑ مارا اور میرا باپ زمین پر گر گیا، حالانکہ میرا باپ بوڑھا تھا، میں نے اس کے بڑھاپے وقت کا بھی خیال نہیں کیا، میں نے آپ کی محبت میں اس کے منہ پر زور سے تماچا مارا اور وہ زمین پر گر گیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی ایسا کیا ہے؟ ہاں فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے ایسا ہی کیا ہے۔ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں اپنی تلوار سے اپنے باپ کی گردن اڑا دیتا۔ یہ تو ان کے باپ کا واقعہ ہے، اپنے بیٹے کے واقعے کے حوالے سے کہ ان کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے ایک دفعہ ایمان لانے کے بعد اپنے والد صاحب کو ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ بابا جان جنگ بدر کے درمیان جب جنگ ہو رہی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، تو اس وقت آپ میری تلوار کے نیچے 2 یا 3 دفعہ آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا، میں نے دیکھا کہ میرا باپ ہے
تو میں نے چھوڑ دیا کہ باپ کو قتل نہیں کرنا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک بار بھی آ جاتا تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، کیونکہ تو اس وقت گستاخوں کی صف میں موجود تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی صف میں موجود تھا، میں تجھے کبھی بھی معاف نہ کرتا اور تیرا سر اتار دیتا، تیری گردن اتار دیتا۔ میں یہ بھی خیال نہ کرتا کہ میں نے تجھے بچپن میں کتنے پیار سے پالا تھا، میں نے تجھے کتنی محبت سے پالا تھا، لیکن میں یہ خیال نہ کرتا، میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ محبت رسول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ماموں کو عاص بن ہشام کو جنگ میں کے دوران آپ نے قتل کر دیا، فرما دیا اور دنیا والوں کو یہ درس دے دیا کہ ساری دنیا کی محبتیں ایک طرف، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کی کیا بات ہے۔ میں انڈیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، کیا انڈیا والوں، ہم نے ایٹم بم بنایا تو اس لیے تھا کہ ہم اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کریں گے، لیکن میں بات بتاؤں آپ کو کہ ملک کی سرحدوں کی حفاظت یہ تو چھوٹی سی بات ہے۔ اب بات آ گئی ہے ناموس رسالت کی۔ میں کہتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر دنیا کے سارے ملک قربان کر دیے جائیں تو پھر بھی ناموس رسالت کی بات کرنی، یہ بھی ان کا اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ دنیا کے سارے لوگوں کی گردنیں اتار دی جائیں پھر بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، تن سے جدا، تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں گے کہ انڈیا کا بائیکاٹ کیا جائے، اور آپ سے بھی کہوں گا کہ انڈیا کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کریں۔ اب دیکھیں آپ یہاں پر بازار میں دکاندار موجود ہے کہ اگر کوئی دکاندار آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ دکاندار بہت اسٹرانگ ہے تو وجہ کیا ہے کہ اس کے پاس گاہک زیادہ آتے ہیں، اس کی سیل زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس کوئی گاہک نہیں جائے گا تو وہ بھی کنگلا ہو جائے گا، وہ دکان چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم انڈیا کی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں گے تو وہ بھی گھٹنے ٹیک دے گا۔ اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہمیں تو بچپن سے یہی سبق سکھایا گیا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، ہمارے نبی